اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کا میزبان اطہر کاظمی پروگرام احکام اسلامی میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ یوں تو آپ کے بہت سارے سوال ہم تک پہنچ رہے ہیں، لیکن امید کرتے ہیں کہ آپ اور زیادہ سوال ہم سے کرتے رہیں گے اور ہم یہ پروگرام آپ کو یوں ہی پہنچاتے رہیں گے۔ اس وقت پھر ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ، جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، بہت ساری چیزوں کی گفتگو ہم نے کی جو باب طہارت میں، جس میں مطہرات کے بارے میں اور نجس ہونے کی کس طریقے کے اشکال ہیں اس پر بھی ہم نے بات کی۔ آئیے ناظرین، ہم اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب طہارت میں ہم بات کر رہے تھے بہت ساری چیزیں نجاست کے لیے، کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ نجاست میں آتی ہیں۔ جو ہمارا موضوع تھا اس پر آج تعبیت کے بارے میں بات تھی، تو تعبیت کے بارے میں کیا حکم ہے اور کس طریقے سے اس کو ہم ایلیبریٹ کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ مطہرات کی ایک قسم یا مطہرات کی بحث میں ایک چیز آتی ہے تعبیت۔ تعبیت کا مطلب ہے کسی کے تابع، یعنی کسی کے انڈر انفلوئنس کسی چیز کا پاک ہو جانا۔ مثال کے طور پر جیسا کہ پچھلی قسم میں ظاہراً سوال بھی ہوا تھا کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے بچے کے لیے کیا حکم ہے، تو یہ تعبیت کا حکم یہاں پر آتا ہے۔ تو کافر اگر مسلمان ہو جائے گا تو اس کا نابالغ بچہ اپنے آپ پاک ہو جائے گا۔ تو یہ پاکیزگی کس وجہ سے آئی؟ تعبیت کی بنا پر۔ چونکہ باپ کا مسلمان ہو گیا، لہٰذا یہ نابالغ بچہ بھی مسلمان کے حکم میں آ کر پاک ہو گیا ہے۔ اسی طرح اگر مثال کے طور پر غسل میت کے لیے جس تختے کے اوپر غسل دیا جاتا ہے، تو جب غسل تمام ہو جائے گا تو یہ تختہ اپنے آپ پاک ہو جائے گا، یا غسل دینے والے کے ہاتھ پاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح وہ شراب جو سرکے میں تبدیل ہو جائے جوش دینے کی وجہ سے، تو جہاں تک ابال آتے ہوئے اوپر آیا ہے اور سرکہ بننا ہے وہاں تک سب پاک ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ چیزیں جو کسی دوسرے کے پاک ہونے کے نتیجے میں پاک ہو جاتی ہیں، اس حکم کو ہم تعبیت کا حکم دیتے ہیں، یعنی تابع ہو کر یہ چیز پاک ہو گئی ہے۔ سرکار، اب نمک کے بارے میں جیسے جو بات تھی، تو مثلا جیسے اس میں کچھ گندگی مل جائے تو کس مقدار میں اگر گندگی مل جاتی ہے تو نمک کی تعبیت بدلے گی؟ نمک کے لیے وہ کیا حکم ہے، کیسے اس کو پاک سمجھا جائے گا؟ دیکھیں، اگر مثال کے طور کے اوپر نمک میں تعبیت کا تو حکم نہیں آتا ہے، لیکن اگر نمک مثال کے طور پر کسی اور نمک میں ڈال دیا جائے اتنا زیادہ کہ اب اس کے اندر سے کوئی چیز رہ نہیں گئی، یعنی وہ ختم ہو جائے، یا مثال کے طور کے اوپر نمک کو ہم کور سے زیادہ پانی میں ڈال دیں اور وہ پانی میں گھل جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، کیونکہ کور ہو جائے گا، کور کے پانی میں مل جائے گا۔ البتہ اس نمک کا استعمال اس طرح کے کاموں میں اب نہیں ہو سکتا اس میں نمک ڈالا جاتا تھا، لہٰذا یہ نمک تو پاک ہو جائے گا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی ظرف میں کوئی نجاست گر گئی اور اس میں نمک تھا اور نمک بھی نجس ہو گیا ہے، تو اس نمک کو استعمال کا صرف یہ طریقہ ہے کہ اس نمک کو ہم کور سے زیادہ پانی میں کسی وجہ سے استعمال کر لیں، یہ پاک ہو جائے گا۔ یا مثال کے طور کے اوپر اس کو کسی ایسی چیز میں ڈال دیا جائے کہ دوبارہ اس کے اندر سے تمام نجاست زائل ہو جائے، وہ کسی اور چیز میں تبدیل ہو جائے اور وہ تبدیلی جو ہے وہ اس کی پاکیزگی کا سبب بن جائے۔ لہٰذا یا نمک کے اتنے حصے کو اگر ہم ہٹا سکتے ہوں، لیکن نمک کا بڑا حصہ ہے، کانٹ ہے، اور اس کے اندر کسی تھوڑے سے حصے پہ نجاست لگی، تو اتنے حصے کو اگر ہم ہٹا سکتے ہیں تو باقی تمام نمک اس کا پاک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آغا، شراب کے ضمن میں جو بات ہوتی ہے تو اکثر کر کے یہ جو کی شراب کے بارے میں بات کی جاتی ہے، لیکن وہ اگر جو کو طبی پروسیس سے اگر اس کا عرق نکالا جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی، میں نے جو کے سلسلے میں جب بات کی تھی، جس کو بیئر کہا جاتا ہے، یہ اگر بیئر کی طریقے سے نکل جائے جو ایک شراب کی ہی ایک قسم ہے، اور رسول اکرم فقاہ جسے کہا جاتا ہے، رسول اکرم نے اس سے شدید مذمت فرمائی ہے، اس سے دوری کا حکم دیا ہے کہ بہت سے لوگ اس کو حلال سمجھتے ہیں یا اس کو سبک سمجھتے ہیں۔ نہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح شراب حرام ہے یہ بھی حرام ہے، لیکن ہاں وہ آب جو طبی طریقے سے تیار کیا جاتا ہے اور وہ جسم کے لیے بہت مفید بھی ہوتا ہے اور علاج کے سلسلے میں استعمال ہوتا ہے، جو طبی طریقے سے بنایا جائے، چاہے وہ جو سے بنایا جائے یا کسی اور چیز سے بنایا جائے، اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی چیز سامنے آئے تو ہمیں یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ یہ چیز جو بنی ہے یہ آب جو
طب کے طریقے سے بنا ہے یا علیاذم باللہ شراب بنانے کے طریقے سے بنا ہے، دونوں کو بنانے کا طریقہ الگ ہے۔ تو جو طریقہ طبی ہے وہ حلال ہے، پاک ہے، اس کا استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو طریقہ شراب والا ہے وہ ناجائز ہے اور حرام ہے، اور اس کا استعمال بھی حرام ہے، اور خود بھی نجس ہے۔ جی، اکثر کر کے کچھ ڈرنکس کے بارے میں بات ہوتی ہے، جیسے لوگ کین کے اندر ریڈ بل کے نام سے، نام شاید دینا ضروری نہیں ہے، وہ سافٹ ڈرنک یا اس کو یہ کہا جاتا ہے انرجی ڈرنک کے نام پر، اور کچھ لوگ یہ شبہ ان کو ہوتا ہے کہ اس میں بھی الکوہل ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کے اندر الکوہل ہونا یعنی شراب ہونا ثابت ہو، البتہ الکوہل کبھی کبھی الکوہل کا فارمولا وہی ہوتا ہے لیکن وہ شراب نہیں ہوتی، مثلا اسپرٹ ہے جو عام طور سے زخموں پہ لگائی جاتی ہے یا انجیکشنز کو سینیٹائز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ اسپرٹ یا اس سے اس طرح کی چیزیں وہ نجس نہیں ہے، البتہ اس کے اوپر الکوہل لکھا ہوتا ہے، لیکن یہ الکوہل وہ الکوہل نہیں ہے جو ڈرنک کی جاتی ہے، یہ دوسری چیز ہے، اور وہ بالکل دوسری چیز ہے۔ ممکن ان کے فارمولے ایک جیسے ہو سکتے ہوں، لیکن پینے والی شراب اور یہ استعمال میں جو مثال کے طور کے اوپر سینیٹائزیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے، دونوں کے حکم بالکل مختلف ہے۔ اب اگر کوئی چیز ایسی آئی ڈرنک آپ کے سامنے، جو انرجی ڈرنکس جس کی طرف سوال آپ نے کیا، کہ جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز نجس ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں معلوم ہے تو وہ پاک ہے، اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ مسئلہ ہو کہ اس کے اندر کوئی نجاست ملی ہے، چاہے وہ شراب ہو یا کسی اور وجہ سے اس کے اندر کوئی نجس چیز ملی ہے، یا کوئی ایسی چیز اس کے اندر ملی ہے جو حرام ہے کھانا، تو اس کو پھر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ چلیے، اب کچھ سوالات ہیں تو ہم اس کو بھی لے لیتے ہیں۔ آقا، اس میں ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر کھانا کھاتے وقت منہ میں خون آ جائے کسی وجہ سے تو غذا کیسی ہوگی، اس کے لیے کیا ہوگی؟ کسی بیماری یا سبب کی وجہ سے اگر انسان کے منہ میں خون آ جائے کھانا کھاتے وقت، تو اگر خون کی مقدار اتنی کم ہو کہ وہ لعاب میں مل کر اس کا اثر زائل ہو جائے اور اس کے بعد وہ چلا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کو کھایا جا سکتا ہے، پاک ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر خون کی مقدار بہت زیادہ ہے، جیسے تیزی سے خون نکل رہا ہے یا زخم بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے خون زیادہ نکل رہا ہے، تو پھر اس کو کھانا نہیں چاہیے اور اس کو تھوک دینا چاہیے اور اگل دینا چاہیے۔ لیکن اگر بہت کم مقدار میں ہے اور وہ لعاب میں مل کر زائل ہو جائے اس کے اثرات، تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ڈینٹسٹ اکثر کر کے ایک بات کہتے ہیں، جب دانت کا ایکسٹریکشن ہوتا ہے، یعنی دانت نکالا جاتا ہے، اس پہ سویب لگانے کے بعد جو کاٹن لگاتے ہیں، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ اس کو تھوکیے مت، کیونکہ اگر آپ تھوکیں گے تو کلاٹنگ نہیں ہوگی اور بلڈنگ مزید ہو جائے گی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ حکم جو دیا جاتا ہے وہ عام شرائط میں دیے جاتے ہیں، لہٰذا اگر شرائط مختلف ہو جائیں، کوئی ایمرجنسی آ جائے تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ اگر دانت کا نکلوایا گیا ہے یا سوابنگ کی گئی ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ کو زیادہ تھوکنا نہیں ہے اور منہ سے خون نہیں نکلتا تاکہ وہ کلاٹنگ ہو سکے اور صحیح سے زخم بھر سکے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے بھی عرض کیا گیا کہ اگر تھوک میں مل کر خون کے اثرات زائل ہو رہے ہوں تو ویسے بھی وہ اپنے آپ پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر اس طرح کا مسئلہ ہے کہ زخم ہے اور اگر بار بار تھوکیں گے تو زخم بڑھ جائے گا، تو اس صورت میں اگر وہ اپنے خون کو نگل بھی رہا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بہرحال وہ سلائیوا میں مل کر اس کے اثرات اپنے آپ زائل ہو جاتے ہیں۔ یعنی طبیب اور ڈاکٹر کے حکم کو بھی ایک ترجیح دی جاتی ہے کسی بھی مسئلے کو؟ بالکل، ہر مسئلے میں جہاں پر کسی اہل فن جو اس فن کا ماہر ایکسپرٹ ہے اس سے جب بات کی جائے گی تو اس کے حکم کو اسلام نے اہمیت دی ہے، لہٰذا اگر کوئی ایکسپرٹ کسی چیز کو بتاتا ہے تو اس کے اوپینین کو اسلام نے ایک اہمیت دی ہے، خصوصاً طب کے معاملے میں، ڈاکٹر کے معاملے میں، اور انسان کے مرض اور صحت کے لحاظ سے ڈاکٹر کے اوپینین کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جیسے روزہ کے سلسلے میں یا ابھی جیسے سوال کیا گیا، تو یہاں کے اوپر ڈاکٹرز کے اوپینین کو اسلام نے اہمیت دی ہے۔ ہاں، لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ جو اوپینین دینے والا وہ واقعاً اپنے فن کا ماہر ہو اور انسان کو یقین ہو کہ یہ شخص جو ہے اپنے فن کا ماہر ہے اور یہ جو رائے دے رہا ہے یہ بالکل صحیح رائے دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ عرفان زیدی صاحب جو کہ لکھتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سونے چاندی کے برتن بنانا اور اس کی مزدوری لینا یہ کیسا ہے؟ مرجع علی قدس حضرت اللہ العظمہ سے صادق حسینی شیرازی کی نظر میں سونے چاندی کے برتن بنانا اور اس کی اجرت لینا یہ بالکل جائز نہیں ہے، حتیٰ اگر
یہ برتن سجاوٹ کے لیے بنائے جا رہے ہوں، یعنی کھانا نہیں کھانا ہے، کیونکہ سونا کھانا پینا تو بالکل ہی حرام ہے سونے اور چاندی کے برتن میں، لیکن اگر ممکن ہے کوئی زینت کے لیے بنا رہا ہو، اس کا ارادہ اس میں کھانا پینے کا نہ ہو، تب بھی احتیاط یہی ہے کہ اس کو نہ بنایا جائے، نہ ہی اس کی اجرت لی جائے۔ اسی سے ملتا جلتا سوال ہے کہ ایسے برتنوں کے استعمال جس میں سونے یا چاندی کا پانی چڑھا ہو اور اس میں کھانا رکھا ہوا ہو، اور کوئی شخص پلاسٹک کی پلیٹ، فائبر کی پلیٹ یا اس میں ایلومینیم کی پلیٹ میں اس سے سرو کر رہا ہے، اسے لے رہا ہے، تو وہ کھانا کس طریقے کا حکم آتا ہے شریعت میں؟ ایسے برتن جس پہ سونے چاندی کا پانی چڑھا ہو اس میں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر واقعاً خالص سونے اور چاندی کے برتن ہیں یا کسی اور دھات سے ملائے گئے ہیں لیکن اس کی مقدار کم ہے اور سونے چاندی کی مقدار زیادہ ہے اور ابھی بھی وہ سونے چاندی کے برتن کہلا رہے ہیں، تو اس کا استعمال بالکل جائز نہیں ہے۔ اب جیسا کہ سوال ہے کہ اگر سونے چاندی کے برتن سے نکال کے کسی اور برتن میں انسان کھانا کھا رہا ہے، پلاسٹک ہو سکتا ہے، فائبر ہو سکتا ہے، شیشے کی پلیٹ ہو سکتی ہے، اسٹیل کی پلیٹ ہو سکتی ہے، ایلومینیم کی پلیٹ ہو سکتی ہے، کسی بھی فائبر جو سونا اور چاندی نہ ہو، اگر اس میں نکال رہا کر کھانا کھا رہا ہے اور اس کا قصد یہ ہے کہ میں حرام سے بچنے کے لیے کام کر رہا ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس طرح سے کھانا کھا سکتا ہے۔ بلکہ اگر اس کا قصد حرام سے بچنا نہ بھی ہو لیکن وہ کھانا اسی پلیٹ میں کھانا چاہتا ہے جو سونے اور چاندی کی نہیں ہے، تب بھی وہ یہ کام کر سکتا ہے اور اس کا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آقا، ایک عرفان صاحب کا یہ سوال ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام، یہ پوچھتے ہیں کہ اس جگہ پر کھانا کھانا کیسا ہے کہ جہاں پر شراب پروسی جا رہی ہے، حتیٰ وہ کسی دعوت میں ہو یا کسی ایسے ہوٹل میں کہ جہاں پر لانچ میں وہ کھانا کھا رہے ہوں اور بیک میں بھی شراب پروسی جا رہی ہے؟ دیکھیں، شراب ایک ایسی چیز ہے جس سے اسلام نے بہت زیادہ سختی سے منع کیا ہے۔ اب ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسی جگہ ہے جہاں پر شراب سرو کی جا رہی ہے اور اس کا وہاں کھانا کھانا اس بات کی علامت بن سکتا ہے کہ یہ بھی اس محفل میں ہے جہاں شراب نوشی کی جا رہی ہے، تو اس کو انسان کو ایسی جگہ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں سے اجتناب نہیں کر سکتا ہے، کوئی بہت ضروری مسئلے کے لیے گیا ہے، یا مثلاً مثال کے طور پر جہاز میں ہے، عام طور سے جہاز میں بھی اس طرح کے مسائل پیش آ جاتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو چیز مجھے دی جا رہی ہے اس میں کسی طرح کی کوئی شراب موجود نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سے ہوٹلز میں ایسا ہوتا ہے کہ بارز ہوتے ہیں لیکن اس کا تعلق کھانے کے ایریے سے نہیں ہوتا ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، وہاں کے گلاس ادھر استعمال نہیں ہو رہے ہیں، ادھر کے گلاس ادھر استعمال نہیں ہو رہے ہیں، تو ایسے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں یہ شک ہو جائے کہ یہ جو گلاس میں استعمال کر رہا ہوں یا یہ جگہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں یہ شراب نوشی کے لیے استعمال ہوتی ہے اور یہاں پر بیٹھنا شراب نوشی کی طرف انسان کو راغب کر سکتا ہے یا اس کے اوپر الزام لگ سکتا ہے کہ وہ شراب نوشی کی محفل میں تھا، وہاں انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ لہٰذا پہلی چیز تو سب سے اچھی ہے کہ ایسی جگہوں سے انسان پرہیز کرے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہاں جانا ضروری ہے یا ہر جگہ ایسا مسئلہ ہو رہا ہے یا بہت سے ممالک، یورپین ممالک میں تقریباً ہر ہوٹل میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو کم سے کم انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جس ایریے میں وہ کھانا کھا رہا ہے یا جن چیزوں میں وہ کھانا کھا رہا ہے اس میں کسی طرح کی کوئی شراب کی دخالت نہیں ہے۔ جی، ایک خواہر نے سوال کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے شادی کی ہے اور وہ کیونکہ غیر مذہب تھا اور مذہب کا اس میں حوالہ نہیں دیا، وہ غیر مذہب تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب اس سے میری ایک بیٹا ہے، اب وہ شخص پھر اپنے مذہب کی طرف پلٹ گیا ہے، تو میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر انسان مسلمان ہے تو مسلمان سے شادی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر مسلمان نہیں ہے، یعنی مسلمان ہو گیا اور بعد میں شادی کے بعد اس نے اسلام دین کو چھوڑ دیا اور مرتد ہو گیا، تو پھر ان کے لیے یہ عقد باطل ہو جائے گا، کیونکہ غیر مسلمان سے مسلمان خاتون کا عقد نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جیسے ہی اس نے ارتداد حاصل کیا اور یا وہ شخص مرتد ہو گیا، ویسے ہی وہ عقد اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ یہ اولاد ان کی اولاد رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ حلالی بھی کہلائے گا بچہ، لیکن یہ شخص اب ان کا شوہر نہیں ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو دوبارہ عقد کی ضرورت ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو ان کو عدہ وفات رکھنی ہے اور اس کے بعد یہ کسی اور سے عقد کر سکتی ہے۔ اس میں آگے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بچے کا بھی ختنہ بھی نہیں کیا ہے، کیونکہ اس نے یہ پریشر ڈالا ہے کہ یہ ختنہ نہیں ہونے دیں گے، تو اب اس کے لیے کیا کہا جائے، کیونکہ یہ اس کو دھمکی دے رہا ہے؟ دیکھیں، ختنہ اپنے آپ میں واجب نہیں ہے جی، لیکن سنت مؤکدہ میں سے ہے،
اور اگر یہ کام انجام دے سکتی ہیں، ان کے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو یہ انجام دیں، لیکن اگر کسی قسم کا خطرہ ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ فوراً انجام دیں۔ بچہ بالغ ہونے کے بعد خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، لہٰذا ان کے اوپر فی الحال کوئی ذمہ داری نہیں کہ فوراً اس کام میں جلدی کریں یا اس کے لیے کوئی خطرہ اپنے آپ کے لیے مول لیں، ایسا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک اور سوال ہے، یہ لکھتے ہیں کیا لڑکی کے عقد کے لیے، بالغ لڑکی کے عقد کے لیے اس کے والدین کی اجازت ضروری ہے یا نہیں؟ والدین نہیں، والد کی اجازت، کہ اگر کوئی لڑکی بالغ ہے اور ابھی کنواری ہے یعنی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو اس کی شادی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے باپ کی بھی رضایت حاصل کی جائے۔ باپ کی شرط ہے، ماں کی رضایت کوئی شرط نہیں ہے عقد کے لیے، لہٰذا اگر لڑکی کا باپ راضی نہیں ہے عقد کے لیے اور ابھی لڑکی کنواری ہے تو اس کے عقد میں علماء نے اشکال کیا ہے، لہٰذا لڑکی کی ہاں اس میں ایک ہم تاکید کر دیں یہاں پر، پسند لڑکی کی ہی رہے گی لیکن باپ کی رضایت ضروری ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے خواستگاری کی تھی تو رسول اکرم سب پر ولایت رکھتے ہیں، رسول اکرم ہر انسان پر اس کے نفس سے زیادہ ولایت رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ جناب زہرا کے پاس گئے اور آپ نے جناب زہرا کی رضامندی کو پوچھا اور آپ کی مرضی کو پوچھا، تو یہ خود رسول کی سنت بتا رہی ہے اور عمل بتا رہا ہے کہ اسلام میں ولو یہ کہ باپ کے پاس ولایت ہے لیکن چونکہ شادی لڑکی کو کرنی ہے لہٰذا اس کی رضا کو جاننا اور اس کی مرضی کو جاننا ضروری ہے، لہٰذا لڑکی اگر راضی ہے اور لڑکی کو کوئی شخص پسند ہے، اس سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس کے اندر اگر وہ تمام شرائط ہیں جو شریعت نے بیان کیے ہیں اور معیار بیان کیے ہیں تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اس کے اندر رضایت کے ساتھ ہنسی خوشی کے ساتھ اس کام کو انجام دیں، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے اور خاص کسی وجہ سے اس چیز سے راضی نہیں ہے تو پھر لڑکی کو بھی پرہیز کرنا چاہیے یا کسی طرح ان کو راضی کر کے ہی یہ عقد کرنا چاہیے۔ محمد ادیب صاحب ایک سوال کرتے ہیں کہ وراثت کے مسئلے پر باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور دادا بھی کفالت کر رہا ہے اس پوتے کی، تو جو جائیداد کا حصہ ہے وہ کیسے تقسیم ہوگا؟ کیا اس پوتے کو اس کا حصہ ملے گا اس کے باپ کا؟ باپ کی جو وراثت ہے یعنی جو چیز باپ کی اپنی ملکیت تھی وہ تو اس بچے کو ملے گی، لیکن جو دادا سے اس بچے کو ملنے والی تھی تو چونکہ بیچ میں باپ دنیا سے چلا گیا تو ربط جو تھا وہ قطع ہو گیا ہے، لہٰذا یہ محجوب ہو جائے گا باپ کے جانے کی وجہ سے۔ دادا اگر ابھی زندہ ہے اور پوتا زندہ ہے اور باپ بیچ سے مر گیا ہے، دنیا سے چلا گیا، انتقال کر گیا ہے تو اس کو دادا کی وراثت نہیں مل پائے گی، لیکن باپ نے اگر کوئی چیز چھوڑی ہے اپنی ذاتی شخصیت ملکیت میں کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ پورے کے پوری ملکیت کا یہ اپنا حقدار رہے گا، لیکن دادا کی جائیداد میں حقدار نہیں بن پائے گا۔ یہ شرعی اصول ہے۔ ویسے دادا اگر چاہے تو وہ حصہ دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے، اپنی زندگی میں جو چاہے کر سکتا ہے انسان۔ دیکھیں شریعت جب حکم دیتی ہے تو وہ شرعی حکم کو بیان کر رہی ہے، یعنی وراثت کے حکم کو بیان کر رہی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے مال کو کسی کو دے رہا ہے تو شریعت اس سے بھی نہیں روک رہی کیونکہ وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ صرف اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر وصیت کر رہا ہے کوئی شخص کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے فلاں چیز میرے اس پوتے کو دے دینا، تو وصیت صرف 1/3 مال پہ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ پر وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ ہاں اپنی زندگی میں بیٹے کو پوتے کو یا کسی اور شخص کو کچھ دینا چاہے تو اس کو دے دے اور اس کے حوالے کر دے، اس کو ہم ہبہ کہتے ہیں۔ اگر اپنی زندگی میں کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ کہ زندگی میں کرے اور زندگی میں ہی تحویل دے دے، یعنی حوالے کر دے، یعنی اپنے ہاتھ اپنے ملک سے نکال کے اس کے ملک میں دے دے۔ لیکن اگر وصیت کر رہا ہے تو 1/3 سے زیادہ کے اوپر وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ کام کرنا چاہتا ہے اپنے ایسے پوتے کو جو محجوب ہو گیا ہے باپ کے مرنے کی وجہ سے، اس کی یتیمی کا خیال کر کے، یہ شخص یہ دادا چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کو جو پوتا ہے اس کو کچھ مل جائے تو اپنی زندگی میں اس کو ہبہ کر کے اس کے حوالے کر دے، کیونکہ اگر وراثت کی بات آئے گی تو 1/3 سے زیادہ کے اوپر وصیت نافذ ہی نہیں ہوگی، وہ کر بھی دے تو شرعی طور سے صحیح نہیں ہوگی، یعنی کسی دوسرے کا حق نہیں پامال ہونا چاہیے، اس بنا پر بھی وہ وصیت نہیں کر سکتا۔ بالکل، چونکہ وصیت کا قانون سیدھا ہے کہ انسان 1/3 سے زیادہ کے اوپر وصیت نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا جو وراثت کا قانون ہے اس کی وجہ سے یہ بچہ محروم رہے گا، لیکن اگر دادا اپنی مرضی سے کچھ دینا چاہے زندگی میں کچھ بھی دے سکتا ہے اور مرنے کے بعد 1/3 جائیداد کو وصیت کے طور پر اس کو
دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ آغا، یقیناً بڑے خوبصورت جوابات ملے، اور امید کرتے ہیں ناظرین آپ اسی طریقے سے ہمیں حوصلہ افزائی ہماری کرتے رہیں گے اور اپنے سوالات ہم تک بھیجتے رہیں گے۔ یہ تھا پروگرام احکام اسلامی، اور انشاءاللہ وصیت کے باب میں جب اور زیادہ اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا تو پھر انشاءاللہ یہ اور زیادہ ایلیبریشن کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ناظرین ہمیں اجازت دیجیے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔